بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، انسان جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ جب ایک انسان اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اپنی اس دعا کے ذریعے گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہدایت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اسی لیے تو وہ اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ ایک انسان کا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، در حقیقت اس بات کا اعتراف اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ کی ہدایت، اللہ کا رستہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کریم میں انسان سے اس بات کا اعتراف کروایا گیا کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ انک لتہدی، آپ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور اسی چیز کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے کے سارے، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو
الا من ہدیتہ، مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، اور پچھلے درس میں نے بہت ساری کچھ دعائیں وہ عرض کی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مسنون دعائیں آپ سے منقول ہیں، جو آپ دعا مانگا کرتے تھے، ہدایت کی دعا، تو ایک بات یہ تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اس آیت سے کہ ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان جب اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت معتبر بھی وہی ہوگی، وہی ہدایت، وہی رستہ، وہی طریقہ معتبر ہوگا جو اللہ کا بتایا ہوا ہوگا، وہی دین معتبر ہوگا جو اللہ کا بتایا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی کسی ایسی چیز کو ہدایت کا نام دینا چاہے، کسی ایسے عمل کو ہدایت کا نام دینا چاہے، کسی ایسے کام کو، کسی ایسے طریقے کو ہدایت کا نام دینا چاہے جو اللہ کا بتایا ہوا نہیں، یا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے متصادم ہے، اس کا مطلب یہ ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ تو ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ یہ ہدایت ہے یا یہ گمراہی ہے، اس کا پیمانہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اس دعا کے ذریعے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ جو شریعت، جو طریقہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے، وہ طریقہ ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے اس راستے پر چلائیے۔ اور جب انسان اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صرف یہ دعا انسان نہیں مانگتا کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا، بلکہ انسان یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب کچھ ٹیڑھے رستے بھی ہیں، کچھ رستے ایسے بھی ہیں جو ہدایت کے رستے نہیں ہیں بلکہ گمراہی کے رستے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا ظاہری حلیہ، اس کا ظاہری شیپ، اس کا ظاہری نعرہ، اس کی ظاہری بات وہ ہدایت کی ہو، لیکن در حقیقت اگر وہ اندر سے شریعت کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ صراط تو ہے لیکن صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا، تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ لہذا دین کے اندر ایجاد کی جانے والی وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، اس کو دین کا نام دے کر ایجاد کرنا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب بدعت بظاہر وہ دین کا حصہ ہوتا ہے، بظاہر اس کا لیبل، اس کا نعرہ، اس کا نام بڑا خوشنما ہوتا ہے، دیکھنے والے کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو دین کی بات ہے، یہ تو مذہب کی بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پیمانہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، پیمانہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بدعت کو جو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نماز میں تو اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے خود اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ یہی وجہ ہے بہت ساری وجوہات میں سے جس کی وجہ سے بدعت اتنا بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس نے ہمارے دین میں ایسی کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تشویش میں مبتلا ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ وہ کریں جو قرآن و سنت بتاتا ہے۔ اس بات کو تو سارے مانتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دلیل اور رہنمائی کے لیے قرآن و سنت ہے۔ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون سی چیز قرآن و سنت سے متصادم ہے، انسان اگر خود اس کی استطاعت رکھتا ہے، یا تو انسان خود کوشش کرے، عربی سیکھے، عربی گرامر سیکھے، عربی زبان سیکھے، صرف و نحو سیکھے، بلاغت، معانی، بدیع جو عربی کے علوم ہیں ان کو سیکھے، تفسیر کے لیے جو ضروری علوم ہیں وہ سیکھے، اس کے بعد خود دیکھے، اس میں غور و فکر کرے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو مستند لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم اس طریقے سے حاصل کیا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ترجمہ اٹھا کر کسی کو دکھا دیں گے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کو ترجمہ دکھا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ رہنمائی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ خود قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ بس ترجمہ اٹھا لیا اور جو آپ کو سمجھ آیا اس ترجمے سے، تو آپ نے کہا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ آپ کو اگر قرآن دکھا کر کوئی کہہ دے قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اب آپ کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ معانی کا پتہ، نہ عربی کے علوم کا پتہ، نہ ناسخ منسوخ کا پتہ، نہ شریعت کے احکام کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، ترجمہ دیکھ کر تو آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یا تو انسان خود اس کے لیے جو درکار، جو ریکوائرڈ، جو ضرورت کی چیزیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ کر خود کوئی مفہوم اخذ کرے، اور یا پھر ان لوگوں پر اعتماد کرے جن لوگوں نے اس طریقے سے جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، جو انہوں نے ساری چیزیں سیکھی ہوں، ان کو مہارت ہو، ان کو رسوخ ہو، ان پر اعتماد کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ معیار ہمارے پاس وہ قرآن و سنت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، جو ان سے متصادم ہے وہ ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت کن کو دیتا ہے؟ دعا تو ہم مانگتے ہیں، پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو انسان نیت کرے، عزم کرے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ دوسری ایک اہم چیز، دوسرا ایک اہم سبب ہدایت کا جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ یعنی صراط مستقیم پر وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو،
دوسری آیت میں فرمایا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما وہ صراط مستقیم پر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے، جو قرآن کو تھامے، جو قرآن کو مانے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اب اس سے ایک بات جو ہماری عملی زندگی میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم پر وہ شخص ہے جو قرآن سے تعلق مضبوط کرے. ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے. ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت یومیہ بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور اس تعلیم کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس کا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے. ہمارے ہاں والدین بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کرتے ہیں، بہت بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ادا کرنی چاہیے، کوئی اس میں ممانعت، کوئی رکاوٹ، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب معاملہ قرآن کریم کا آتا ہے، جب معاملہ بچے کے قرآن پڑھنے کا آتا ہے، تو اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا اس کو ماریں گے بھی، اس کو ڈانٹیں گے بھی، نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر کے اس کو بھیجیں گے. لیکن اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آج جا رہا ہے، کل نہیں جا رہا، کیسے لباس میں جا رہا ہے، کیسے لباس میں نہیں جا رہا، کپڑے صاف ہیں، صاف نہیں ہیں، ٹوپی سر پر ہے نہیں ہے، کیا اس کی حالت، کیفیت، حیت کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اسکول جب جائے گا، اسکول جانے کے لیے ساری تیاری کروا کے ہم بھیجیں گے. اس کا یونیفارم چیک کریں گے، اس کے بال چیک کریں گے، اس کے شوز چیک کریں گے، اس کے ناخن چیک کریں گے، ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ہم اس کو بھیجیں گے اسکول کی طرف. تو ہمارا یہ عدم اہتمام، ہمارا یہ اہتمام نہ کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے دل میں اس تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. تو پہلے مرحلے میں تو ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کو اہمیت دیں. اپنی سرپرستی میں جیسے آپ ان سے ان کا ہوم ورک پوچھتے ہیں کہ آپ کو آج کیا ہوم ورک ملا ہے، آپ آج کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام نہیں کر رہے، کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے، تو بچوں کی جو قرآنی تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آج آپ نے کیا پڑھا ہے، آج آپ نے کیا پڑھنا ہے. صرف مدرسے میں چھوڑ دیا، بے پرواہ ہو گئے، اس کو داخلہ دلوا دیا مدرسے میں، پھر بچے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے مدرسے میں جا کے بگڑ گئے. تو بگڑیں گے تو ضرور مدرسے کی وجہ سے نہیں بگڑے، والدین کی بے توجہی کی وجہ سے بگڑے. اسکول میں تو آپ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، ایک ہفتے کے لیے وہ گیا پھر آپ نے پوچھا ہی نہیں، اور مدرسے میں آپ نے اس کو یوں چھوڑ دیا ایک ہفتے کے لیے کہ وہ گیا تو بس گیا، اب آئے گا تو آئے گا، نہ آپ کو جانے کا پتہ نہ آپ کو آنے کا پتہ، اور بعد میں شکوہ مدرسے سے کہ مدرسے میں جا کے بگڑ گئے. والدین کی سرپرستی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ مدرسے میں بچوں کو اس لیے بھی داخل کرواتے ہیں کہ چلو اس کا کھانا پینا تو مدرسے میں ہوگا، کھانا پینا تو وہاں کرتا رہے گا، یہ بوجھ تو ہمارے سر سے ٹل جائے گا. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ایسا بچہ اگر آپ اس کو مدرسے میں بھیجیں گے، اس نیت سے بھیجیں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرے دل میں قرآن کی اہمیت کتنی ہے، کہ میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں. تو ایک تو اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو ہم لازمی سمجھیں. جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم پر چلنا نتھی ہے، معلق ہے، مشروط ہے قرآن کے ساتھ. اس لیے کہ قرآن ہی میں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جو قرآن سے جڑے گا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی. تو ایک تو ہم بچوں کی دینی تربیت پر،
ان کو دینی تعلیم اچھی اور معیاری اور اپنی نگرانی میں دلوانے کی پوری کوشش کریں، اور دوسرے نمبر پر خود اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ میں دن میں کتنی دیر ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک پاؤ، آدھا پارہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے میں نے کتنا وقت دیا ہے؟ میں کتنی دیر کسی درس میں بیٹھتا ہوں، کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہوں جس سے میں دین کی باتیں سیکھوں، جس سے میں قرآن سیکھوں؟ تو جتنا ہم ان چیزوں سے دور ہوں گے اتنا ہم ہدایت سے دور ہوں گے. یہ اٹل بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے. قرآن سے دور ہو کر کوئی ہدایت حاصل کر لے، اسباب کے درجے میں یہ ناممکن بات ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے. قرآن سے دوری، قرآنی تعلیمات سے دوری، یہ ہمارا اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک عرب عالم نے لکھا تھا کہ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جب میں بزرگوں کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور صبح کی اذان ہو گئی، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور صبح کی اذان ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے. تو اس عرب عالم نے لکھا تھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک انسان عشاء کے بعد کھڑا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی. وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین اب آیا کہ جب میں نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ فیس بک استعمال کرتا ہے تو 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ 4 گھنٹے گزر گئے، وہ فیس بک میں مگن ہوتا ہے. میں جب نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے، وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ میں مگن ہے، کوئی چیز اپنی اس دنیا میں مگن ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، اس نوجوان کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کسی کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، کسی کو والدین کے بلانے کی فکر نہیں ہوتی، دروازے پر کوئی آیا کوئی گیا کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو کرکٹ کے میچ سے شغف ہو جائے، محبت ہو جائے، تو وہ اتنا مست ہو سکتا ہے، اتنا مگن ہو سکتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے. تو جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ کیوں اللہ کی محبت میں اتنا مگن نہیں ہو سکتا؟ ان کو اللہ سے ایسی محبت تھی، ان کو دین سے، اپنے مذہب سے، قرآن سے ایسی محبت تھی جیسی محبت آج ہمیں فیس بک سے ہے، جیسی محبت آج ہمیں کرکٹ سے ہے، جیسی محبت آج ہمیں انٹرنیٹ سے ہے، جیسی محبت آج ہمیں مووی، فلم اور ٹی وی اور اسکرین سے ہے، ایسی محبت ان کو اللہ سے تھی. تو اگر ہم ان کا وہ مرتبہ، ان کا وہ مقام، ان کی وہ عزت، ان کا وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی رستہ ہے، یہی قرآن کا رستہ ہے. قرآن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں عزت نصیب ہوگی، ہمیں صراط مستقیم نصیب ہوگی. اور اگر قرآن کو نہیں اپنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، تو پھر صراط مستقیم کی دعا محض ایک زبانی تکرار ہے، ایک زبانی دعا ہے، لیکن در حقیقت عملی طور پر ہم اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا وہ یہ قرآن ہے.
تو اس لیے اپنے بچوں کو جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، کسی کی اگر دکان ہے تو وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ دکان اس طریقے سے چلانی ہے، ہر آدمی اپنی فیلڈ، اپنا شعبہ اپنے بچے کو منتقل کرتا ہے، سکھاتا ہے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا اسلام بھی تو ہم نے منتقل کرنا ہے، اپنا اسلام بھی تو ان کی طرف منتقل کرنا ہے کہ بیٹا قرآن کو اتنا وقت دینا ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ کی کہانی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی نے تقریر سنی، جوش میں آ گیا اور جا کے سب انقلاب برپا کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ اب ایک ہی دفعہ سے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک تقریر کسی نے کی، کسی نبی کی ایک تقریر سے کوئی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو میری اور آپ کی تقریر یا نصیحت سے کون سارے مسلمان اور سارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ ایک مسلسل محنت ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس حوالے سے بھی اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اس حوالے سے بھی اپنے بچے سے پوچھتے رہنا ہے، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، کبھی انعام دے کے، کبھی ڈرا کر، کبھی ڈانٹ کر، کبھی کچھ مختلف طریقوں سے. ہم بہت ساری چیزوں پہ بچوں کو انعام دیتے ہیں، اس نے یہ کام کیا تو اس کو انعام دے دیا، یہ کیا انعام دے دیا. ہم ذرا یہ سوچیں کب ہم اپنے بچے کو ہم نے اس کے نماز پڑھنے پر انعام دیا ہے کہ آج بچے نے نماز پڑھی تو بیٹا یہ 100 روپے آپ کے ہو گئے اس لیے کہ آج آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ یہ قرآن حفظ کر لو میں آپ کو یہ انعام دے دوں گا، آپ یہ پارہ یاد کر لو میں آپ کو یہ انعام دے دوں گا، یہ سورت یاد کر لو میں آپ کو یہ انعام دے دوں گا، یہ دعا یاد کر لو میں آپ کو یہ انعام دے دوں گا. کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں، ظاہر انسان جب سوچتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو خود اللہ تعالیٰ سجھا دیتے ہیں کہ اب میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں، کس طریقے سے سمجھاؤں، خود اس کے ذہن میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، پانی سر سے گزرنے کے بعد پھر شکوے شکایت کرنا تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا ہے بچوں کی مثال، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کوئی درخت کی ٹہنی کسی نے لگائی، پودا لگایا اور وہ ٹیڑھا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی اس قلم کو، اس پودے کو ٹھیک کر لو، سیدھا کر لو، کوئی لکڑی لگا دو، تو وہ کہے کہ نہیں جب بڑا ہوگا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا. تو درخت جب بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا، پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے. وہ جب ایک دفعہ ٹیڑھا بڑا ہو گیا، اللہ کی قدرت اگر اس کو سیدھا کرے تو سیدھا کرے. اسباب کے درجے میں انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ اس درخت کو اگر شروع میں وہ ایک لکڑی اس کے ساتھ چھوٹی سی تیلی لگا دیتا اور اس کے ساتھ اس کو باندھ دیتا تو وہ سیدھا چلا جاتا. اب وہ کرین بھی لے آیا تو اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا یہ درس ہے. یہ دعا جب ہم زبان سے کہیں، جب اللہ سے یہ دعا مانگیں تو اپنی عملی زندگی پر غور کریں کہ قرآن سے میرا تعلق، میرے بچوں کا تعلق، میرے دل میں قرآن کی اہمیت، میرے بچوں کے دل میں قرآن کی اہمیت کتنی ہے. جتنی اہمیت میرے دل میں قرآن کی، قرآنی تعلیمات کی ہوگی، اتنا میں صراط مستقیم سے قریب ہوں گا. جتنا میرا تعلق قرآن سے کمزور ہوگا اتنا ہی میں صراط مستقیم سے دور ہوں گا. اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کریم کا تعلق نصیب فرمائے. ترجمہ کر کے پھر دعا کر. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن جو سب پر مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، حقیقی معنوں میں ہمیں ہدایت عطا فرما دے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دے، قرآن کریم کے لیے وقت نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حق اور ہدایت کے راستے پر چلا، یا اللہ گمراہی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔